رشدی کے حق میں بیان نے گستاخ کے لیے راہ ہموار کی۔ معلوم راجہ سنگھ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے ذلت ہی کمائی۔ اسلام فوبیا قرارداد کی منظوری کا کریڈٹ لینے والے کہاں غائب ہو گئے؟ اظہار بخاری چیئرمین امن کمیٹی سفیر امن معروف مذہبی اسکالر علامہ پیر سید اظہار بخاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، معلوم رشدی کے حق میں بیان گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہموار کی۔ معلوم راجہ سنگھ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے ذلت ہی کمائی۔ بین المذاہب میں ٹکراؤ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہم پاکستان میں سنگھ برادری کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر بیٹھے ملعونوں کی زبان کو لگام دینے کے لیے مذمتی بیان جاری کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز بیانات اتفاقیہ نہیں، سوچی سمجھی سازش ہے۔ 65 اسلامی ملکوں کا اتحاد کہاں سو گیا؟ ان کی خاموشی قابل مذمت ہے۔ دنیا کفر جانتی ہے، مسلمان صرف احتجاج کے محتاج ہیں۔ آج عالم اسلام بیدار ہوتا تو کوئی بدتمیزی کرنے کی جرأت نہ کرتا۔ توہین آمیز بیان دینے والے ملعون اپنی گمراہ کن حرکتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرے کو بدل نہیں سکتے۔ راولپنڈی چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی نوید ارشاد کی طرف سے پبلک سروس گاڑیوں میں غیر معیاری CNG سلنڈرز اتروائے جانے اور فٹنس سرٹیفکیٹ جاری ہونے تک تھانہ میں بند کیے جانے کے احکامات پر سرکولر انچارجز نے اپنی زیر نگرانی ایسی گاڑیوں کے خلاف سخت اور بلا تخصیص کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی نوید ارشاد نے کہا کہ پبلک سروس گاڑیوں میں غیر قانونی سلنڈرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ عوام الناس کی جان و مال کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ ایسی تمام پبلک سروس گاڑیاں جن کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، وہ شہریوں کی جان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں، جن کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی تاکہ پبلک سروس گاڑیوں میں سفر کرنے والے مسافروں کے سفر کو محفوظ اور خوشگوار بنایا جا سکے۔ راولپنڈی آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام چک جلال الدین میں انسداد ڈینگی مہم کے سلسلے میں واک کا اہتمام کیا گیا۔ قیادت چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر انصر اسحاق، DHO ڈاکٹر احسان غنی، ڈویژنل صدر ایپسیما ابرار احمد خان، صدر چیمبر آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن محمد آصف، کرنل فواد حنیف، چودھری امجد زیب، عدنان نثار، شیر اکبر، نعیم اکبر نے کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر انصر نے کہا کہ چک جلال الدین دامہ سیدہ میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ان علاقوں میں محکمہ ہیلتھ کی ٹیموں کے ساتھ لیبر، سوشل ویلفیئر، ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، واسا، RDA، PHA، ماحولیات، سول ڈیفنس اور دیگر محکمے رات دن ڈینگی سرویلنس میں مصروف ہیں۔ شرجیل میر صدر مرکزی تنظیم تاجران پنجاب اور صدر انجمن شہریان راولپنڈی نے جنوبی پنجاب سمیت اندرون سندھ، KPK اور بلوچستان کے اصلاح متاثرین کی امداد کے لیے راولپنڈی کے تاجروں اور شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ دل کھول کر مالی امداد اور گھریلو سامان دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان کے اندر یعنی کہ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے اندر بہت بڑا سیلاب آ چکا ہے۔ وہاں کے لوگ اپنے کھانے پینے بلکہ جانوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں، اور اب انجمن شہریان اور انجمن تاجران نے یہ بات طے کر لی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم فنڈ ریزنگ مہم شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ فنڈ اکٹھا کر کے ہم خود جائیں گے اس سیلابی علاقے میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو ادویات، لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی خوراک اور لوگوں کو ان کے جو چیزیں ان کو جو ضروریاتی زندگی چیزیں وہ پہنچا کے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو تمام انجمن شہریان اور تمام انجمن تاجران بلکہ پوری عوام، پوری راولپنڈی اس مہم میں بلکہ پورا پاکستان اور پوری دنیا اس مہم میں ہمارے ساتھ شامل ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ جلد ہم ان علاقوں میں پہنچیں، اور ہم اپنی امدادی ٹیمیں بھی لے کے جائیں گے جو ان کے گھر گھر تک پہنچائیں گی چیزیں، اور انشاءاللہ جو ہم کر سکیں گے انشاءاللہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔